أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے بھائی کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، اور اس کے لیے ہم جو بھی محنت کریں اس کا ہمیں بہت اجر دے، اس کام کو ہمارے لیے آسان کرے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج جو ہے ہم جوازم مضارع میں مزید چیز پڑھ رہے ہیں. جوازم مضارع جو ہے یا حروف جازمہ، اس سلسلے میں ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ مضارع عام طور پہ جو ہے رفع حالت میں ہوتا ہے، جو اس کی نارمل حالت ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کچھ حروف آ جائیں تو اس کو وہ جزم حالت میں بھی کر سکتے ہیں اور نصب حالت میں بھی کر سکتے ہیں. حروف ناصبہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. پھر حروف جازمہ، جب یہ والے حروف آتے ہیں مضارع سے پہلے تو اس کو مجزوم حالت میں کر دیتے ہیں، اور اسی میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس میں جو جزم کی علامت جو ہے، جو سائنس ہمیں نظر آتے ہیں مضارع میں، وہ کیا نظر آئیں گے؟ جب بھی حروف جازمہ آئیں گے تو مضارع میں یہ ایفیکٹ کریں گے. کس طرح؟ یا تو اس کے آخر میں سکون آ جائے گا، جن میں سارے لیٹرز نارمل لیٹرز ہیں، صحیح لیٹرز ہیں، اور تو ان سب میں آخر میں آپ کو سکون دیکھے گا. بہت آسانی سے اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں. یا پھر حذف نون، یعنی نون ڈیلیٹ ہو جائے گا. کون سا نون؟ نون اعرابی. نون اعرابی جو افعال الخمسہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے جو پلورل ہوتے ہیں تدخلون یا یدخلون، اگر ہو تو اس کا جو پلورل والوں کا نون گر کے اس کا نون ڈیلیٹ ہو جائے گا. یا پھر جو ڈوئل ہوتے ہیں، یعنی کہ مثنیٰ کے صیغے، تقربا یعنی تقربانی یقربانی، تو آنی جو ہے ساؤنڈ، اس میں بھی نون گر جائے گا اور الف لگ جائے گا. ایک اور فیمنن کا بھی صیغہ ہوتا ہے اس میں، انتی کا صیغہ، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے تذہبینا، اس میں بھی نون اعرابی گر کے خالی یا آخر میں دکھ جائے گی. تو یہ افعال الخمسہ کہلاتے ہیں. تو ان میں سے نون اعرابی جن میں ہوتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ نون نسوہ ہوگا وہ کہیں کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور صرف ابھی ہم اس کو گو تھرو ہو رہے ہیں کہ کیا علامات ہوتی ہے جزم کی. یا تو سکون دیکھے گا، یا نون اعرابی گر جائے گا، یا پھر جن ورڈ میں، جن فعل میں آخر میں ویک لیٹر ہو، کوئی ویک لیٹر جیسے الف، واو یا ہو، تو اگر ایسے کوئی آتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ حذف حرف الآخر، یعنی آخری حرف جو ویک لیٹر ہے وہ گر جائے گا. جیسے اگزامپل میں یہ ہے آپ کے سامنے، لیکن ہم اس کے لیے جو زیادہ اچھی چیز اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے اندر ویک لیٹرز ہوتے ہیں ان کے تھرڈ لیٹر کے طور پہ، تو جب مضارع کو مجزوم کرنا ہوتا ہے تو کس طرح مجزوم کیا جائے گا کہ اس کا ویک لیٹر جو ہے تھرڈ ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا. جس طرح اگر سنگولر میں یہ تو او ہے، جس کے روٹ ورڈ میں واو آخر میں آتا ہے، اس میں آخر میں واو گر گیا، خالی آئین پہ پیش دکھ رہا ہے. اور دو کھڑی زبر ہے جس میں، اس میں یا یہ کھڑی زبر گر جائے گی تو دعت پہ خالی زبر رہ جائے گا اور یا گر جائے گی. اور یہدی جس کے آخر میں ساکن آ رہا ہے اور اس میں جو ہے یا ساکن گر جائے گی اور خالی زیر دکھ جائے گا. جب یہ چیزیں ہمیں دکھتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجزوم حالت میں. ٹھیک، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بہت پریکٹس سے اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نظر آنے لگتی ہیں چیزیں کہ او اچھا یہ مجزوم حالت ہے. اب ہم اس کو آگے چلتے ہیں دیکھیں کہ فعل مضارع اخف مجزوم یہ کہلاتا ہے. جو افیکٹو مضارع ہوتا ہے نا، جو مجزوم حالت میں ہوتا ہے، اس کو ایک لفظ اخف بھی کہتے ہیں، لائٹسٹ اس طرح بھی یہ نظر آ سکتا ہے. مگر مجزوم تو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ حروف جازمہ کے بعد وہ مجزوم ہو گیا. مین جو حروف جازمہ ہیں وہ 5 ہیں. لم لمہ، لام امر جو لی ہوتا ہے اور لائے نہیں، اور ان شرطیہ. اچھا، لم لمہ اور لام امر یہ جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس میں اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک فعل کو مجزوم کرتا ہے، یعنی کہ خالی ایک فعل پہ افیکٹ کرتا ہے. یہ ایسے لام امر، لمہ، لم، لا ناہیہ ایک فعل پہ افیکٹ کرتا ہے. اب ہم اس کے دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں کہ ایسے حرف یا اسم جو دو افعال مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. تو ان میں ہی ان شرطیہ ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، ان شرطیہ. تو
یہ جو ہے دو کو کر سکتا ہے مجزوم. اب اس میں آپ کو اور بھی نام دکھ رہے ہیں، ادوات تجزم الفعلین، یعنی کہ جو دو فعل کو افیکٹ کرے. تو اس میں مین ان ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ان شرطیہ، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں اف، اور یہ حرف ہے. باقی سب ما، من، یا جو آپ کو لمبی سی لسٹ دکھ رہی ہے، یہ بھی مجزوم کرتے ہیں. ان شرطیہ ایک تو حرف ہے، باقی سب میں اسم میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی مجزوم کرتے ہیں. اور ابھی ہمیں حروف ناصبہ پڑھنا ہے تو اسی لیے ان شرطیہ کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. مگر ما، من، مہما، یہ قرآن میں اسی یعنی کہ بہت کم آگے کئی چیزیں یوز ہوتی ہیں. من تو یوز ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، مگر ڈیٹیل میں ہم ان شرطیہ پڑھیں گے، اور یہ حرف ہے اور ہم حرف ناصبہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں مگر جب مضارع پہ آتی ہیں، یہ دو فعل کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ کلیئر ہوگا. پہلے ان شرطیہ سے شروع کرتے ہیں. اور ان شرطیہ اس لیے بار بار ہم ان شرطیہ کہہ رہے ہیں کہ ان شرطیہ، ان جو ہے ڈفرینٹ کائنڈ کا ہوتا ہے. ایک اس کا ان زائدہ برائے تاکید جو قرآن میں آئے نہیں ہے تو اس کو ہمیں دیکھنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ان اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم اس کو بھی نہیں پڑھ رہے، وہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے کم. اچھا، ان نافیہ یہ بھی ہوتا ہے. نافیہ جو ہے یہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں جملوں میں آتا ہے، اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان کے بعد اللہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک تو جے آئی اور جے ایف، یعنی جملہ فعلیہ جملہ اس میں دونوں میں آتا ہے ان نافیہ. اور اس کے ایک پہچان جو سب سے امپورٹنٹ اور آسان بھی ہے کہ اس میں ان کے بعد اللہ ہے تو ان کے مطلب اس وقت نہیں کے ہوتے ہیں. جس طرح ان ہوا اللہ ذکر للعالمین، کہ نہیں ہے یہ مگر ذکر عالمین کے لیے، تو وہ نہیں کے میننگ میں آتا ہے. تو یہ جازمہ نہیں ہے یہ. اور ان شرطیہ جو ہے یہ جازمہ ہے، کیونکہ ہم حروف جازمہ پڑھ رہے ہیں نا، تو جو ان شرطیہ کے میننگ میں آئیں گی وہ ان جازمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد فعل شرط آتا ہے، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، تو اس کے میننگ مستقبل میں فیوچر میں ہو جاتا ہے، اور پھر جواب شرط آتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ابھی فی الحال دیکھا ہم نے ان شرطیہ ہوتا ہے. پہلے ہم ان نافیہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل قرآن میں کہاں نظر آتی ہے، اور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے مضارع اگر اس کے بعد آئے کبھی تو مجزوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جازمہ ہے ہی نہیں ان نافیہ. جیسے کہ یہ ایگزامپل ہے قرآن میں، ان اردنا الا الحسنى، ان سب میں ان کے میننگ تو نہیں ہے اور پھر اللہ بیچ میں آتا ہے. اچھا، ان یدعون من دونہ الا اناثا، اس ایگزامپل میں دیکھیں ان جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مضارع کے ساتھ، لیکن اس میں مجزوم حالت نہیں ہے کیونکہ یہ ان اور اللہ والا ان ہے، یعنی کہ ان نافیہ ہے. ان نافیہ کا افیکٹ نہیں ہوتا کوئی جازمہ کا، تو اسی لیے آپ کو اس طرح نظر آتا ہے. اسی طرح ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ لوگ مگر جھوٹ. تو اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نارمل حالت میں. تو اگر یہ ان مضارع سے پہلے بھی آتا ہے تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرتا، اور اس کی بہت آسان پہچان ہے، آپ کو اللہ دکھ جائے گا تو یہ ان نافیہ ہے. باقی آپ ایگزامپل دیکھ ہی رہے ہیں، ان ھذا الا قول البشر، ان الکافرون الا فی غرور. تو یہ ساری ہم دیکھ رہے ہیں ایگزامپلس. ٹھیک، تو اس کو پہچاننا آسان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان شرطیہ. اس کو جب ہم صحیح سے پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں دو فعل مجزوم ہوتے ہیں، تو کیوں ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ان شرطیہ، شرط کی بات ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں، کنڈیشنل. جیسے اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو شرط یہ نہیں ایسی نا کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. دو پارٹ ہوتا ہے اس کے. کوئی بھی جملہ ہم اردو میں بھی اس طرح ہوگا تو یہ ہوگا نا اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ملے گا. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو وہی کانسیپٹ اگر ہم دیکھا جائے تو شرطیہ میں ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں، اس میں جو یہ پارٹ ہوتا ہے پہلا جو شرط کا ہوتا ہے، کنڈیشن کا، اس کو شرط کہتے ہیں، اور جواب شرط اس پارٹ کو کہتے ہیں جو اس کے بعد کانسیکوینس جس میں دکھتا ہے. جیسے شرط میں جیسا یہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم اللہ کا تقوی رکھو گے، یہ شرط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جواب شرط کیا؟ تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا.
تو یہ سمجھ آ گئی بات کہ ایک پارٹ شرط ہوتا ہے، ایک جواب شرط ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہم نے اردو میں سمجھ لیا. اب ہم اس کو عربک گرامر کے اس میں دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں جو یہ ہے آپ کے سامنے کہ ان شرطیہ فعل ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان شرطیہ یعنی اس کے بعد فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ فعل ماضی میں کوئی چینج نہیں آتا، یعنی افیکٹ نہیں آتا، میننگز اس کے بھی مستقبل میں چلے جائیں گے، فیوچر میں شرط کے میننگ اسی طرح ہوں گے، فیوچر میں شرط کا مفہوم دیں گے، مگر اس میں آپ کو کوئی اعرابی چینج نہیں نظر آئے گا، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی چینج ہوتا ہی نہیں ہے. چینجز مضارع میں ہوتا ہے، مضارع ہی مجزوم ہوتا ہے. تو ان شرطیہ جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اس کو مجزوم کرتا ہے، اور سیم وہی فیوچر میں شرط کا مفہوم دیتا ہے. یہ چیز دیکھی ہم نے. تو کنڈیشنل جو سینٹنسز ہوتے ہیں یعنی کہ شرطیہ جو جملے ہوتے ہیں، وہ اس میں ایک پارٹ شرط ہوتا ہے اور ایک جواب الشرط ہوتا ہے. اگر مضارع مطلب شرط جو ہے وہ مجزوم حالت میں، اور اگر جواب شرط میں بھی مضارع ہوگا تو وہ بھی جزم حالت میں ہوگا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں. جملہ شرطیہ ہم نے کہا مین دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط ہوتا ہے، شرط کے اندر ہی ساتھ ایک ٹول لگا ہوتا ہے، ادات الشرط جسے کہہ رہے ہیں، ادات کہتے ہیں ٹول کو. تو یا تو کوئی حرف یا اسم لگا ہوتا ہے. تو حرف لگا ہوا جیسے ان شرطیہ اور ساتھ شرط مل کے یہ پورا پارٹ ایک ہوتا ہے، جو شرط کا پارٹ، اگر تم یہ کرو گے. پھر جواب الشرط تو یہ ہوگا والا جواب الشرط پارٹ ہوتا ہے. تو اگر اس کے بعد یعنی کہ جیسے تنصر اللہ، یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع ہے تنصرو، ایکچولی یہ تنصرونا تھا، مگر کیونکہ یہ مجزوم ہو گیا ان کی وجہ سے، اس پہ مجزوم کا افیکٹ ہے تو یہ نون اعرابی گر گیا، تو تنصرو اور ساتھ الف لگا دیا. اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا، جواب شرط ہے تو تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم، اب اس میں تو ٹرانسلیشن میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ مجزوم حالت میں ہو گیا مضارع، یعنی کہ شرط بھی مجزوم ان جو ہے اس کا اثر اس پہ بھی ہے، مضارع پہ بھی جو فوراً بعد ہے شرط والا، اور جواب شرط بھی اگر مضارع آ رہا ہے اس پہ بھی ایفیکٹ ہے. ینصرکم اس میں بھی دیکھیں یہ جزم دکھ رہا ہے آپ کو، تو اس کا سیکنڈ ایفیکٹ ہے. تو دو کو اس نے مجزوم کر دیا، اور من بھی اسی طرح آئے گا، من ابھی ہم پڑھ نہیں رہے اس لیے اس کو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے، جب بھی ہم ماضی ہوگا اس میں یا مضارع ہوگا، تو جملہ فعلیہ میں سے ہی کوئی ہوگا، جواب شرط میں ضرور کوئی فعل ہوگا، جواب شرط نہیں سوری شرط میں سے. اب ماضی پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہاں مضارع پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور مضارع پہ افیکٹ ہوگا تو مجزوم ہوگا. ٹھیک، تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم دیکھ ہی چکے ہیں اس کو کہ مضارع کو یہ مجزوم کرتا ہے. لیکن یہ بات ابھی دیکھی ہم نے کہ شرط میں صرف جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یا تو ماضی یا مضارع. جو جواب شرط والا پارٹ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جے آئے پہلی بات، دوسری فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھی ہمیں اگزامپل میں دیکھا تھا ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، تو جواب شرط فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. اور جواب شرط پہ فا آ سکتا ہے، اور کافی دفعہ آپ کو موسٹلی آپ کو فا دکھے گا اس میں جواب شرط میں. تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور فا بھی آ جاتا ہے اس میں. تو اس کے ہم ایگزامپل ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، اور بہت انٹرسٹنگ لگے گا آپ لوگوں کو یہ کہ جب ان آیا ادا ٹول آف شرط، ان شرط پہلا پارٹ، جواب شرط دوسرا پارٹ. جیسے یہ ایگزامپل ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تُطِيعُوا جو ہے ہمیں دکھ رہا ہے فعل مضارع ہے، اس میں آگے کیا تھا اب آپ کو اندر سمجھ آ رہی ہوگی، یہ تو اٹیچ پروناؤن ہے ہو. تُطِيعُوا جو ہے اصل میں تُطِيعُونا تھا، لیکن نون ہٹ گیا،
ان کی وجہ سے مجزوم حالت میں ہو گیا، تو یہ ہو گیا تطیعوہ، اٹیچ ڈائریکٹ ہو گیا پروناؤن. اور تہتدو یہ جواب شرط ہے. کیسے؟ اگر تم سب اس کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، تہتدو تم راہ پا جاؤ گے، تو تم راہ پا جاؤ گے. اگر آپ ٹرانسلیشن میں سمجھے نا، جیسے کانسیپٹ سمجھیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تو تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا مجزوم ہے؟ کیونکہ تہتدو فعل مضارع ہے، مضارع میں تو نون اگر رفع حالت میں ہوتا تو نون ہوتا، تہتدو نہ ہوتا، لیکن یہ مجزوم حالت میں نون گر گیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان شرطیہ کی وجہ سے یہ بھی مجزوم ہے اور اس کے رزلٹ بھی مجزوم ہے. ٹھیک، یہاں پہ اسی چیز کو ہم نے دیکھ لیا. اچھا، اس میں ان تکفرو، اگر تم کفر کرو گے، تم سب کفر کرو گے، واو بتا رہا ہے پلورل میں، تم کفر کرو گے، اس میں بھی نون گر گیا، مجزوم حالت میں دکھ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تم سے. تو اس میں فَإِنَّ جب فا آ گیا یا جملہ اسمیہ آ گیا تو پھر جزم کا سوال نہیں ہے. جزم کب ہوگا؟ جواب شرط جزم کب ہوگا؟ ظاہر بات ہے جب صرف مضارع ہوگا تب وہ جزم ہوگا، ادروائز نو ورب نو جزم. تو جواب شرط میں اگر دکھ نہیں رہا کوئی ورب مضارع تو پھر جزم نہیں ہوگا. تو بہت آسان ہے، اگر اس کے بعد مضارع ہوگا تو دوسرا وہ جزم ہوگا، لیکن اگر جملہ اسمیہ ہوگا یا فا سے ہے یا پھر تو پھر اس پہ فرق نہیں پڑے گا. انشاءاللہ اس کو دیکھتے رہیں گے. اب جیسے یہ ایگزامپل آ گئے، اب بہت آسان ہے، اس کو ہم نے ان نفی دیکھ لیا، ان اللہ آ رہا ہے اس میں، اور اگر تسمعو بھی ہے، ان تسمعو فعل مضارع ہے، مگر یہ اصل حالت میں یہ رہے گا کیونکہ اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ان نافیہ سے، لیکن ان شرطیہ سے ہوتا ہے. جیسے یہ والی ایگزامپل ہم نے دیکھی، اور اب یہ والی دیکھیں جو یہ دکھ رہی ہے، ان نشا، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 ہے. ان نشا، اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں، یہ ہے شرط. کیا تو کیا ہوگا؟ نخسف بہم الارض، زمین کو ہم دھسا دیں گے تمہارے ساتھ، او یا نسقط علیہم کسوہ من السماء. اور آپ دیکھ رہے ہیں دو جزم ہے اس کے بعد، تو جزم کی زیادہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ پہلا جزم تو ہے شرط، اگر ہم چاہیں تو ہم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دھسا بھی سکتے ہیں زمین کو، اور یا پھر ہم آسمان کا ٹکڑا گرا سکتے ہیں. تو دونوں جزم ہے، تو شرط ایک ہے اور جواب شرط میں دو فعل مضارع آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے او یا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو او یا یعنی کہ یا جیسے ہوتا ہے اردو میں، یا آپ کہہ لیں اینڈ، اور جو اردو والا ہوتا ہے واو جیسے وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں دو چیزیں آ سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ شرط جو ہے اگر ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے دو اثر آ گئے مضارع پہ. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت ہے، ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا. ان تدعوہم، ان کی وجہ سے یہ مجزوم حالت میں ہو گیا، تبھی جیسے نون گر گیا. اگر وہ تم سب پکارو ہم انہیں، الی الہدی. اچھا ایک بات دیکھ لیں، ہم نے پڑھا تھا کہ یدعو جو ہے ہاں یدعو جو ہے سنگولر صیغے کا، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ویک لیٹر والا یہ گر جاتا ہے اور ہو جاتا ہے یدعو. ٹھیک ہے، ہم نے ایک یہ چیز پڑھی تھی پہلے. اور یہاں پہ مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مجزوم حالت میں، یہاں پہ تو واو دکھ رہا ہے، تو یہ اس کا سنگولر کا صیغہ تھا جس میں واو تھا. اس کا پلورل کا جو صیغہ ہوتا ہے یدونا کا، وہ ہوتا ہے یدعونا. ٹھیک ہے، پلورل جب ہوگا تو یدعونا. جب ایسا ہوگا پلورل میں تو پھر ہم اس میں کون سا رول اپلائی کریں گے؟ جب اس کے پلورل کا صیغہ ہے تو ظاہر ہے کہ نون اعرابی ہے، یہ گرے گا. صحیح، تو یہ یدعو ہو جائے گا. تو سمجھے کہ سنگولر میں یہ سنگولر کا صیغہ جس کا روٹ ورڈ میں واو ہوتا ہے آخر میں ویک لیٹر، ان کا واو گر جائے گا تو پیش رہ جائے گا. لیکن جو پلورل ہی ہے آلریڈی یدعونا، اس کا اعرابی نون گرے گا، تبھی یہاں پہ یہ پلورل میں ٹرانسلیشن ہے، تم سب پکارو گے ہم انہیں. تو یہ پلورل میں ہے، تدعونا تھا تدعو ہو گیا. ٹھیک،
الی الہدا طرف ہدا کے، لا یسمعو نہیں وہ سنیں گے، یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں، لا یسمعو لائے نہیں ہے، کیونکہ اس کے میننگ ہے کہ یہ بھی ان کی وجہ سے یسمعونا یسمعو ہو گیا، اس کا ایفیکٹ بھی ادھر آیا کہ وہ نہیں سنیں گے، تو مضارع پہ اس کا ایفیکٹ آیا، تو یہ جزم کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ شہادت دیں، اس میں یاد رکھیں کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ آتا ہے، یہاں پہ مضارع ہے اور یہاں پہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے پہلے یا تھا حمزہ نون نہیں دکھ رہا نا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس پہ افیکٹ ویسے نہیں نظر آئے گا، صرف میننگ فیوچر میں جائیں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں گے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اب یہ فا جو ہے، یہ ہم نے کہا تھا جواب شرط، کبھی فا سے فا بھی آتا ہے، جب فا آئے گا تو پھر اس وجہ سے مجزوم، مضارع مجزوم نہیں ہوگا آگے، لیکن یہ مجزوم کیوں ہو رہا ہے آپ کو لا تشہد؟ یہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں مطلب لا ناہیہ، اس کے میننگ ہوں گے مت تم گواہی دینا ان کے ساتھ، تو یہ اس لیے مجزوم ہو رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے مجزوم نہیں ہو رہا، یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہو رہا ہے، یہ کیونکہ جب فا بیچ میں آ جائے گا تو ایفیکٹ آگے ٹریول نہیں ہو رہا، یہ لا تشہد کی وجہ سے، کیونکہ یہ لا نہیں ہے کہ تم گواہی مت دینا۔ اسی طرح یہاں پہ یہ والی آیت آگئی سورہ انفال کی، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، تو یہ ہے فعل پارٹ، یعنی کہ شرط کا پارٹ ہے، اس میں یریدون یریدو ہو گیا، ان جو ہے یہ تو ہے ناصبہ، اور اس کی وجہ سے یہ نصب حالت میں ہو گیا یخدعو کا، ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان آ رہا ہے تو یہ اس کی نصبی حالت ہے۔ فَإِنَّ، اب یہاں پہ جواب شرط جو آ رہا ہے فا سے، تو جواب شرط فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بہت دفعہ نظر آتا ہے، کبھی ان جو ہے، یہ ایک پوائنٹ اور ہے اس میں، کبھی اللہ ان پلس لا کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، موسٹلی آپ دیکھیں قرآن میں جو اللہ ہے وہ اس کے لیے جو ہمیں پتہ ہے ایکسیپٹ مگر استثناء کے لیے جیسے آتا ہے اللہ، لا الہ الا اللہ میں جیسے آتا ہے، لیکن کبھی اللہ جو ہے ان پلس لا کا کمبینیشن بن کے بھی آتا ہے، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں ان کی اگر اور لا کا نہ، ایسے کب نظر آتا ہے قرآن میں؟ مگر نظر آتا ہے، جیسے یہ آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، الا تنفروا، اگر نہ تم نکلو، یہ مجزوم حالت میں ان کی وجہ سے، یہاں پہ ان ہے نا، اس کی وجہ سے یہ مجزوم حالت میں، اگر تم نہ نکلو گے یعذبکم، تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ عذاب دے گا تمہیں، تو یہاں پہ مجزوم حالت ہے نا، ہم نے کہا کہ سیکنڈ والا بھی مجزوم ہو جاتا ہے، تو یہ شرط بھی مجزوم ہے ان کی وجہ سے، اور جواب شرط بھی مجزوم ہے۔ الا تنصروہ، یہاں پہ بھی دیکھیں یہ مجزوم حالت میں ہو گیا ان کی وجہ سے، فقد نصرہ اللہ، فا آ گیا تو آگے ایفیکٹ اس کا آگے نہیں بڑھے گا، بس یہ ایک ہی صرف شرط مجزوم ہو گئی، اور شرط کا پارٹ میں فعل ہی آتا ہے، یا تو ماضی یا مضارع۔ اچھا اب ہم اس کی کچھ ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ آ جائے گی ہمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم سب اللہ کی مدد کرو تو وہ کیا ہوگا؟ تو اچھا، تو کے میننگ ضروری نہیں کہ ٹرانسلیشن میں ہو، مگر نظر بھی آتی ہے، جس سے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ تو کے میننگ اس لفظ میں کیسے آئی؟ اس جزم کی وجہ سے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ، اور وہ ثابت قدم کر دے گا۔ سیکنڈ یعنی جواب شرط میں دو چیزیں مجزوم ہیں اس میں، ینصرکم تمہاری مدد بھی کرے گا، واو کی وجہ سے ایفیکٹ آگے بڑھ رہا ہے حرف عطف کی وجہ سے، یثبت، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو، تو یہ ہوگا، دو کانسیکوینسز ہیں اس میں، ٹھیک۔ اب یہ والی آیت ہے، اس کو دیکھتے ہیں، ان تکفرو، اگر تم سب کفر کرو، شرط ہو گئی، فا آ گیا تو جملہ اسمی آ گیا، تو کوئی چینجز نظر نہیں آئیں گے، مگر ہے یہ وہی جملہ اس ان شرطیہ والا، ولا یرضا لعبادہ الکفر، وان، اور ان اگر، تشکرو، تم شکر کرو، ٹھیک، یہ دوسرا جملہ آ گیا، اس میں شرط آ گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تم سب تو کیا ہوگا؟ یہ مجزوم حالت میں، یرضہ لکم، وہ راضی ہوگا تم سے، اس میں دیکھیں مضارع پارٹ ہے اور یہ مجزوم ہے، کیسے؟ یردا اصل میں تھا
اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو ہونا چاہیے تھا ایسے یردا، صحیح ہے، لیکن ان کی وجہ مجزوم ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں داد پہ زبر رہ جائے گی خالی، اس کا یہ والا یا کھڑی زبر والا پارٹ گر جائے گا، داد پہ زبر دکھ جائے گی. تو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یردو، اور یہ تو ہو تو اٹیچ پرناؤن ہے، تو یہ مجزوم حالت میں ہے، تو ان کی وجہ سے شرط بھی مجزوم ہوئی اور جواب شرط بھی مجزوم ہوا یردہو. ان تشکرو اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اگر تم شکر ادا کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. یردہو، وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے. اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے. اگلی آیت دیکھتے ہیں. ان تمسسکم، ان کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا. تمسس، اگر تمسسکم، اگر چھوئے تمہیں حسنتن، کوئی بھلائی، تو کیا ہوتا ہے؟ تسؤہم، انہیں برا لگتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جزم حالت میں آ گیا جواب شرط، یہ شرط ہے. ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، یہاں پہ شرط بھی جواب مجزوم، جواب شرط بھی مجزوم. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو برا معلوم ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، یہ مجزوم میں آ گئی کہ اگر تمہیں چھوتی ہے کوئی برائی، یفرحو. اب یہ کیوں مجزوم حالت میں دکھ رہا ہے یفرحو؟ کیونکہ یہ جواب شرط ہے اس کا، کہ اور تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے. تو یہ یفرحونا تھا، یفرحو ہو گیا، مجزوم ہو گیا، جواب شرط ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، تیسرا جملہ آ گیا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کرو. تو یہاں پہ دو چیزیں بتا دی کہ اگر صبر کرو گے اور تقوی کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا. تو یہ دوسرا ویسے جملہ بن گیا نا، جملہ فعلیہ بن گیا، مگر اس کا افیکٹ کیونکہ نارمل جملہ ہے نہیں پھر کوئی نقصان دے گا. تو اس میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح جملہ شرط، اس میں بھی تصبرونا تھا، تصبرو ہو گیا، تتقونا تھا، تتقو ہو گیا ان کی وجہ سے. ٹھیک. اور بس لاسٹ اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ینتہو، اگر وہ باز آ جائیں، کیا ہوگا؟ یغفر لہم، معاف کر دیا جائے گا ان کو جو بھی انہوں نے کیا. تو یہ بھی ان ینتہو، اور یہ شرط ہے، یہ جواب شرط ہے. وَإِن یعودو، یہ یعودونا تھا، یعودو ہو گیا. فقط فا آ گیا تو آگے ٹریول نہیں کرے گا، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کا جواب شرط ہے. یہاں پہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم نے آج ان شرطیہ کو ڈیٹیل سے دیکھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمیں نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.